جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین کرام، ہمارے سچے اور خوبصورت دین کی نشانی یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں ہر موڑ پہ، ہر پل، ہر کام میں اور ہر ادا میں ہمیں گائیڈ کیا ہے. ہمیں ایک لائن دی ہے، ہمیں ایک قانون دیا ہے، ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کے اوپر چلو گے، ان کو فالو کرو گے تو جنت پکی ہے. دنیا کے اندر بھی سکون اور راحت پکی، اور آخرت میں بھی کامیابی، سکون اور راحت پکی. ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے ہمیں زندہ لوگوں کے حقوق بھی سکھائے ہیں، ہمیں مردہ لوگوں کے حقوق بھی سکھائے ہیں. ہمیں بچوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، سب کے سب، کوئی جنس ایسی نہیں، کوئی عمر ایسی نہیں، کوئی مرحلہ ایسا نہیں، کوئی خوشی اور غمی ایسی نہیں کہ جس کے قوانین اور کلیے اور قاعدے ہمیں دین اسلام نے بتائے نہ ہوں. دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورت جب اس کا خامد فوت ہو جائے، وہ بیوہ ہو جائے، تو وہ عدت گزارے گی. اور ایسی عورت جس کا خامد فوت ہو جائے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے اگر وہ حاملہ نہیں ہے. اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ 10 دن کے بعد بچہ جنم دے دے، چاہے 1 مہینے کے بعد، چاہے 6 مہینے کے بعد، اور چاہے 8 مہینے کے بعد. حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی عورت ہے، اس کا نکاح ہوا ہے، چاہے اس کی رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ بالغہ ہے یا نابالغہ ہے، وہ بوڑھی ہے یا جوان ہے، اگر اس کا خامد فوت ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. وہ یہ 4 مہینے 10 دن پابندیوں کے اندر گزارے گی، قوانین کے اندر گزارے گی. شریعت کہتی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت عدت اس گھر میں گزارے گی جس گھر میں اس کا خامد فوت ہوا ہے، چاہے وہ کرائے کا ہے، چاہے اس کی اپنی ملکیت ہے. ہاں، اگر مالک مکان تنگ کرے، پریشان کرے، تو پھر اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالے گی، وہاں سے نقل مکانی کر سکتی ہے. لیکن اصل حکم یہی ہے کہ اسی گھر میں عدت گزاری جائے گی جس گھر میں اس کا خامد فوت ہوا ہے. وہ اس گھر کے اندر زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، خوبصورت کپڑے اختیار نہیں کرے گی، خوبصورت لباس نہیں پہنے گی، جس کی وجہ سے فتنے میں جانے کا خدشہ ہے. اس کے بذات خود فتنے میں جانے کا خدشہ ہے، یا اس کو دیکھ کے کسی جو ہے وہ مرد کا فتنے میں جانے کا خدشہ ہے. عورت اس دوران جو ہے وہ سرما نہیں پہنے گی، مہندی نہیں لگائے گی، میک اپ وغیرہ نہیں کرے گی. اسی طرح جو ہے وہ عورت مختلف قسم کے سونے چاندی کے زیورات نہیں پہنے گی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت نے ہمیں بتائی ہیں کہ وہ اس دکھ کی گھڑی میں عورت ان ساری نعمتوں سے محروم ہو کے 4 مہینے 10 دن گزارے گی. اور 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی، یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی، تو عورت کیا کر سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہمارے معاشرے میں، بالخصوص ایشیائی ممالک میں، وہ عورت اپنے والدین کے گھر جاتی ہے. اس کے بھائی اس کو لے کے جاتے ہیں، اس کا والد اس کو لے کے جاتا ہے. اگر تو یہ بطور عبادت کیا جاتا ہے، اور اگر اس کو سنت کا درجہ دیا جاتا ہے یا شرع کا درجہ دیا جاتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. شریعت میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عورت کی عدت ختم ہو تو سب سے پہلے اس کو اس کے بھائی لے کے جائیں، سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ اس کا باپ لے کے جائے. وہ اپنے خامد کے گھر سے سیدھی پہلے اپنے والدین کے گھر میں جائے، پھر کسی کے گھر میں جائے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ رسمی طور پہ کیا جاتا ہے، ایک ماحول کے اعتبار سے علاقائی طور پہ کیا جاتا ہے. طبعاً اس کو حرام یا ناجائز نہیں کہہ سکتے. اور دوسرے نمبر پہ بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب عدت ختم ہوتی ہے تو دعوت کی جاتی ہے. تو کیا یہ دعوت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں، دعوتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ دعوت ہے جو حرام ہے یا مکروہ ہے،
اور وہ ہے غم کے موقع پہ دعوت کرنا. کسی کا آدمی فوت ہو گیا، کسی کا جو ہے وہ گھر کا سربراہ فوت ہو گیا، تو اس گھر میں وہ گھر والے دعوت کا اہتمام کریں، ولیمے کا اہتمام کریں، لوگوں کو بلائیں. وہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور طبعاً وہ جو ہے وہ عبادت کے زمرے میں لا کے کیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ ایسا ولیمہ یا ایسی دعوت جس کو کرنا وہ ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، ریکمینڈ کیا گیا ہے، اور وہ ہے وہ دعوت ولیمہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو کہا اولم ولو بشاۃ، عبدالرحمن ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی ذبح کیوں نہ کرو. اور تیسرے نمبر پہ وہ دعوتیں جو ان دونوں دعوتوں کے علاوہ ہیں، وہ ساری کی ساری مباح ہیں، جائز ہیں. ہاں بطور تعبد نہ کی جائیں، بطور عبادت نہ کی جائیں، ان کو سنت کا درجہ نہ دیا جائے، یا جن علاقوں میں وہ کام بطور بدعت کیا جاتا ہے یعنی ان کو سنت کا درجہ دے کے کیا جاتا ہے وہاں نہ کیے جائیں. اور چوتھے نمبر پہ جو ہے اس میں اسراف نہ ہو، اس میں فضول خرچی نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اور اس میں جو ہے وہ کفار کے متشابہ امور نہ ہوں. تو ان دعوتوں کا کرنا بالکل جائز ہے. جس طرح ایک نئی گاڑی لینے پہ، نیا گھر لینے پہ، پردیسی کے گھر آنے پہ دعوت کی جا سکتی ہے، اسی طرح عورت اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے 4 مہینے 10 دن عدت گزارتی ہے، پابندیوں میں گزارتی ہے، تو ان پابندیوں سے خلاصی کے اوپر، چھٹکارے کے اوپر بطور شکرانہ، بطور نعمت اور بطور اللہ کی حمد کے وہ دعوت کا اہتمام کر کے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و قارب کو بلا سکتی ہے. شرعاً اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.